السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج اس ویڈیو میں ہم بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام دعوت تبلیغ کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ کاروباری معاملات کس طرح کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تو جب وہ تجارت کرتے تھے، شام جاتے تھے تو اس کی اچھی طریقے سے تجارت کرتے تھے اور اس کو صادق الامین بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا تھا وہ سچ ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ امانت دار تھے، جو بھی لوگ اپنے چیز ان کے لیے بیچنے کے لیے ان کو دیتے تھے تو وہی طور پر امانت کے طور پر وہ پہنچاتے اور اسی کے ساتھ جو منافع ہوتا تو وہ منافع وہی دیتا جو ہوا تھا۔ تو اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے۔ تو نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو یہی راز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاروبار تھی وہ کامیاب تھی۔ تو اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کاروبار کے معاملات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی کہ وہ بھی شام جا کر میرے مال وہاں بیچ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تجارتی مال جو ہے حوالہ کیا تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے منافع کے ساتھ واپس لوٹا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واپس اپنا مال اور اپنی امانت دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروبار میں بہت برکت کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح دیگر انبیاء جو ہیں وہ بھی اپنا یہ کام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی دینی معاملات کے ساتھ دعوت تبلیغ کے ساتھ اور اپنی عباداتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے تھے کہ جب وہ لوگوں کو یہ زیرہ بنا دیتے، یعنی جو سپاہی ہوتے ہیں اس کے لیے زیرہ درکار ہوتے ہیں مجاہد جہاد کرتے وقت، تو اسی وجہ سے جو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زیرہ لوگوں کو بہت پسند تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن باہر نکلے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کیسی ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک قوم پر جو ہے حکومت کر رہا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے انصاف پسند ہیں اور لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، اپنے حقوق دیتے ہیں۔ تو لیکن اس میں ایک بات ہے جس کی وجہ سے ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے سامنے ایسے لباس میں آیا تھا جو وہ نہ پہچان سکتا، مطلب عام لباس میں یہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے پاس آیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح حوالے سے بات کر رہے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات نوٹ کی اور خود جا کر دوبارہ اپنے ہاتھ سے کمائی حاصل کی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ مال وہ ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں جو ہے کمی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن شعیب علیہ السلام آگے کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ پورا کے پورا دیا کرو۔ تو اسی طرح باقی صحابہ اگر صحابہ میں سے دیکھا جائے تو صحابہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے اور وہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور جو ہے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی تجارت کرتے تھے۔ لیکن جب خلیفہ وہ اول مقرر ہوئے تو اسی وقت اسٹارٹ میں وہ بازار جایا کرتے تھے اور اپنے کمائی خود کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بڑے سخی تھے اور وہ تجارت میں بڑے مشہور تھے، جس کی وجہ سے وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چندے کی وغیرہ کی جو ضرورت پیش آتی تھی کسی غزوہ کے لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے صف میں ہوتا تھا اور سب سے بڑا جو مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم غزوہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں چندہ کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں سے جو بھی تعاون ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم پھر جو ہے جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی اعانت کی اور بڑی مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے مجاہدینوں کی، کیونکہ سارے مجاہدینوں کے لیے جو گھوڑے مہیا کرنا اور اسی کے لیے زین بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی توشہ جو تھی وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کی۔ تو اسی وجہ سے یہ دین کا جو ہے محنت کرتے تھے، لیکن دین کا خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ جو ان کے پاس مال تھی وہ یہ امانت سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا امانت ہے، پھر کہاں ہاتھ کرنا ہے اور کہاں اس کو سر کرنا ہے۔ لیکن ہمارے غرض یہ ہے کہ جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں سب سے زیادہ فوقیت ہمیں زیادہ فوکس جو ہے عبادات اور اسی طرح اس پر ہونی چاہیے، دعوت تبلیغ پر۔ تو لہٰذا ہمارے کاروبار کامیاب ہوگا۔ ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنے کاروبار میں کسی کے ساتھ خیانت
اور کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من غش فلیس منا، جو بھی دھوکے بازی کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دھوکے بازی سے بچنا چاہیے، انصاف کرنی چاہیے۔ ہر لوگوں کا ناپ تو جو ہوتا ہے ہر لوگوں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، اور اپنے ہر بندے کا جو ہے اپنا حق ہوتا ہے اسی کو صحیح طور پر دینا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، اللہ حافظ۔